Assalamu alaikum second year. Hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty. Ji second year, today is 3rd December 2020 and day is Thursday. Today we are going to start our chapter number 10 of Mr. Chips. اور مسٹر چپس کے چیپٹر نمبر 10 میں جو باتیں ڈسکس ہوئی ہیں آج ہم وہ ڈسکس کریں گے. اس میں بتایا گیا ہے کہ 1900 میں اولڈ ایلڈرم یعنی 1900 میں اولڈ میلڈرم جو کہ ویدر بائی کے بعد بروکفیلڈ اسکول کے ہیڈ ماسٹر بن گئے تھے. یعنی ویدر بائی آپ کو پتہ ہوگا 1870 میں جب مسٹر چپس نے فرسٹ ٹائم انٹرویو دیا تھا تو مسٹر ویدر بائی تھے ہیڈ ماسٹر بروکفیلڈ کے. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ میلڈرم جو ہے وہ بروکفیلڈ اسکول کے ہیڈ ماسٹر بن گئے جنہوں نے 30 سال تک اپنی سروس دی. یعنی انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیں اور پھر اچانک جو ہے وہ نمونیا کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. اب مسٹر میلڈرم کے بعد یعنی 1900 میں مسٹر میلڈرم کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جب تک نیا ہیڈ ماسٹر نہ آیا تب تک بروک فیلڈ کا جو ایکٹنگ ہیڈ ہے وہ مسٹر چپس کو بنا دیا گیا. اور اس بات کا بھی بہت کم امکان تھا کہ جو اسکول کے بورڈ آف گورنر ہیں وہ اس کی جو اپائنٹمنٹ کو پرماننٹ کر دیں. یعنی اس بات کے چانسز بہت کم تھے. اور بعد میں یہ بات تب ثابت ہوئی جب صرف 37 سال کا ایک نوجوان جس کا نام رالسٹن تھا اس کو جو ہے وہ بروکفیلڈ اسکول کا پرماننٹ ہیڈ کے طور پر اس کو اپوائنٹ کیا گیا. اور رالسٹن کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ایک تو وہ نوجوان تھا, ٹھیک ہے, اور آکسفورڈ میں اس نے جو ہے وہ اول درجے میں ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے یونیورسٹی کی طرف سے بہت سی کھیلوں میں نمائندگی بھی حاصل کی ہوئی تھی. اور اس کے علاوہ اس کی جو شخصیت تھی وہ اس قسم کی تھی کہ وہ صرف اپنی ایک آئی برو کے اشارے سے ہال میں بیٹھے ہوئے تمام طلباء کو خاموش کروا سکتا تھا. لیکن اس کے آنے سے مسٹر چپس کو کوئی پریشانی نہ ہوئی کیونکہ چپس جانتا تھا کہ اس کا مقابلہ اس جیسے شخص کے ساتھ نہیں تھا اور وہ خود بھی اس بات کو جانتا تھا کہ وہ اس مقابلے میں شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ مسٹر چپس جو ہے وہ خود مزاجن ایک نرم مزاج اور سلجھ و طبیعت کے انسان تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دوز ایئرز بیفور ہز ریٹائرمنٹ ان 1913 were studied with sharply remembered picture. اور اس کے بعد وہ سال جو انہوں نے 1913 میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے ریٹائر ہونے سے پہلے گزارے تھے وہ بہت سی یادوں سے بھرے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ 1913 میں مسٹر چپس جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے. میں نے آپ کو ایک بریفلی سی ایک فگر بتائی تھی کہ 1913 میں مسٹر چپس ریٹائر ہو گئے تھے بروکفیلڈ سے, ٹھیک ہے. تو 1913 سے پہلے انہوں نے جو سال بھی گزارے وہ ان کی یادوں سے بھرے ہوئے تھے. انہیں مئی کی ایک وہ صبح بھی یاد تھی جب اسکول کی گھنٹی جو ہے وہ جو ہے متوقع وقت سے پہلے سنائی دی اور ہر کسی کو بڑے ہال میں یعنی تمام اسٹوڈنٹس کو بگ ہال میں اسمبل یعنی جمع ہونے کے لیے جو ہے وہ بلایا گیا تھا. نیا ہیڈ ماسٹر جو رالسٹن تھا اس کا مزاج بھی جو تھا وہ پونٹیفیکل اینڈ اویئر آف ہم سیلف. یعنی جو رالسٹن تھا دا نیو ہیڈ ویری پونٹیفیکل اینڈ اویئر آف ہم سیلف. جو نیا ہیڈ رالسٹن تھا وہ اب بہت باروب تھا اور اپنے جو اختیارات کے بارے میں بھی بخوبی جانتا تھا. اور اس کا جو مزاج تھا یعنی ذرا تنبیہ ہمیز ہوتا تھا, یعنی حکمیہ انداز ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے پورے ہجوم کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا. اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ یو ول بی ڈیپلی گریو ٹو ہیئر دیٹ ہز میجسٹی کنگ ایڈورڈ دا سیون ڈائڈ دس مارننگ. آپ کو یہ سن کر بہت زیادہ افسوس ہوگا کہ جو ہمارے شاہ ایڈورڈ تھے یعنی بادشاہ کنگ ایڈورڈ تھے جو 7ویں نمبر پر آئے, یعنی یہ نسل در نسل چلتے تھے نا. سب سے پہلے اگر جس کو ہم ڈائنیسٹی کہتے ہیں یعنی نسل در نسل جو بادشاہت چلتی ہے اس کی وجہ سے یہ جو 7 نمبر والے کنگ ایڈورڈ تھے ان کا اس صبح کو انتقال ہو گیا ہے. اینڈ دیر ول بی نو اسکول دس آفٹر نون, اس لیے دوپہر میں کوئی اسکول نہیں ہوگا بٹ اے سروس ول بی ہیلڈ ان دا چیپل ایٹ 4:30. لیکن جو ہے چرچ میں دعائیہ یا مذہبی جو ان کی تقریب ہے وہ ضرور ہوگی. سمر مارننگ آن دا ریلوے لائن نیئر بروک فیلڈ. اور پھر اسے وہ بھی موسم گرما کی ایک صبح یاد تھی جب بروک فیلڈ کے قریب جو گزرنے والی ریلوے لائن تھی اس پر ریلوے کے ملازمین نے جو ہے وہ ہڑتال کی ہوئی تھی اور ریلوے کے جو انجن تھے وہ سولجر چلا رہے تھے. ٹرینوں پر پتھر بھی پھینکے گئے تھے, اس لیے لڑکے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ پہرہ داری پر تھے یعنی گشت کر رہے تھے. بروک فیلڈ بوائز ور پیٹرولنگ دا لائن. اور بروک فیلڈ کے جو لڑکے تھے وہ گشت کر رہے تھے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ. اور ان کے لیے یہ سارا جو منظر تھا وہ اس میں وہ بڑا فن تھا, یعنی وہ بڑا لطف اندوز ہو رہے تھے اس سارے منظر سے. اور چپس جو تھا اس سارے معاملے میں ان کا انچارج تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک کاٹیج میں یعنی ایک جھونپڑی کے دروازے کے پاس اسے ایک بات کرتے ہوئے دیکھا گیا. ریلوے لائن سے تھوڑا سا دور جھونپڑی کے دروازے پر اس کو کسی آدمی سے بات کرتے ہوئے چپس کو دیکھا گیا تھا. ینگ کریکلیڈ
کریکلیڈ ایک اسٹوڈنٹ کا نام تھا اس کے، اپروچ وہ وہاں پر پہنچا اور اس نے کیا کہا، پلیز سر واٹ شیل وی ڈو اف وی میٹ اینی اسٹرائکر. سر ہم کیا کریں گے اگر ہمارا سامنا کسی اسٹرائکر سے ہو گیا. جس پر مسٹر چپس نے کہا، وڈ یو لائک ٹو میٹ ون، کیا آپ پسند کریں گے ان میں سے کسی سے ملنا، کسی اسٹرائکر سے ملنا. آئی ڈونٹ نو سر، میں نہیں جانتا. گاڈ بلیس دا بوائے، ہی ٹاکڈ آف دیم ایز اف دے ور کوئر اینیملز آؤٹ آف زو. اور اس نے یہ بات ایسے کی تھی جیسے کسی بھی ہڑتالی سے بات کرنا ایسا ہی ہو جیسے وہ کسی زو سے نکلے ہوئے عجیب و غریب جانور ہوں. اچھا تو پھر تم، اور اس کے بعد مسٹر چپس جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ چلو تم مسٹر جونز سے ملو، یہ بھی ایک ہڑتالی ہیں اور یہ اس وقت ڈیوٹی پر ہوتے ہیں، یعنی کہ اس وقت ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اسٹیشن پر، اور سگنل باکس کے انچارج ہوتے ہیں. یعنی جب یہ ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو یہ سگنل باکس کے انچارج ہوتے ہیں. اینڈ یو ہیو پٹ یور لائف ان ہز ہینڈز مینی ٹائم، اور آپ اپنی زندگی کافی دفعہ ان کے ہاتھوں میں دے چکے ہیں. اور پھر اگلے دن ہی یہ بات سارے اسکول میں مشہور ہو گئی کہ مسٹر چپس جو ہیں وہ ایک ہڑتالی سے بات کر رہے تھے، اور جس دوستانہ طریقے سے وہ اس سے بات کر رہے تھے لگتا تھا کہ جو ہیں ان میں کافی دوستی ہوگی. چپس اکثر اس بات کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں سوچتا تھا اور اس سے محظوظ ہوتا تھا، اور یہ بھی سوچتا تھا کہ اگر کیتھی ہوتی تو اس بات کو پسند بھی کرتی اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتی. جی اس کے بعد اس چیپٹر میں ذکر کیا ہوا ہے انگلینڈ کی کچھ سیاست کے بارے میں، کہ وہ کہتا تھا کہ سیاست کے راستے انگلینڈ کے کتنے بھی پیچ دار کیوں نہ ہوتے، اسے انگلینڈ پر، انگلینڈ کے لوگوں کی فطرت پر اور بروک فیلڈ پر ہمیشہ اس کا اعتماد جو ہے وہ برقرار رہا. Because always whatever happened and however the avenues of politics twisted and curved, he had faith in England, in English flesh and blood and in Brookfield. کیونکہ وہ کہتا تھا کہ چاہے اس جو بھی حالات ہو جائیں انگلینڈ کی سیاست کے، چاہے اس میں کتنے بھی نشیب و فراز کیوں نہ آ جائیں، اس کو اعتماد رہا تھا انگلینڈ پر، انگلینڈ کے لوگوں پر اور خود بروک فیلڈ پر. ٹھیک ہے، کیونکہ گزرتے ہوئے سالوں کے ساتھ اس میں کافی بصیرت پیدا ہو چکی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ انگلستان کے، یعنی انگلینڈ کے اب جو دن ہیں، انگلینڈ فار ہوم ڈیز آف ایز یعنی اس کی سکون کے جو دن ہیں، ور نیئرلی اوور، اب وہ ختم ہونے کو ہیں. اس کے بعد اس کو وہ دن بھی یاد تھا جب ملکہ وکٹوریہ کی جو ہے ڈائمنڈ جوبلی تھی. ٹھیک ہے، ان کی تخت نشینی کے 60 سال پورے ہو گئے تھے، تو اس کا ایک جشن تھا جس کے لیے بروک فیلڈ اسکول میں پورے ایک دن کی چھٹی تھی، اور وہ کیتھرین کو اس کا جلوس دکھانے کے لیے لندن لے گیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسکول میں ایک لڑکا تھا گریسن، اس کو وہ لڑکا بھی یاد تھا، اور ایک دن اس نے اس پر جو ہے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ میں تم پر سختی کروں گا، کیونکہ عام طور پر تم اچھے ہو لیکن آج تم نے کام پر بالکل بھی کوشش نہیں کی، کیا بات ہے. جس پر اس نے اس کو کہا، جس پر اس نے یہ جواب دیا کہ کوئی بات نہیں ہے سر، آئی شیل ایکسپیکٹ بیٹر تھنگس نیکسٹ ٹائم. مزید چپس نے بھی اس کے بارے میں اس سے کوئی بات نہ کی، لیکن اسے یہ کہا کہ میں نیکسٹ ٹائم تم سے اچھے کام کی توقع کروں گا. ٹھیک ہے، مجھے توقع ہے کہ اگلی بار تم بہتر کام کرو گے. اور پھر اگلی صبح اسکول میں یہ بات جو ہے وہ موضوع گفتگو تھی کہ گریسن کا باپ جو ہے وہ اس ٹائٹینک بحری جہاز میں سوار ہو گیا تھا، اور جو تباہ ہو گیا ہے، یعنی جس کو سمندری طوفان جس میں آ گیا ہے. اس وجہ سے کیا ہوا تھا کہ گریسن کو سبق یاد کرنے میں بھی تھوڑی سی فیور دی گئی تھی، اسے رعایت برتی گئی تھی، کیونکہ سارا اسکول جذباتی طور پر اس کی پریشانی میں شریک تھا. لیکن جلد ہی پھر یہ بھی خبر ملی کہ اس گریسن لڑکے کا جو باپ تھا وہ ان لوگوں میں شامل تھا جس کو ریسکیو کر لیا گیا تھا. چپس نے گریسن کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اسے کہا کہ آئی ایم ڈیلائٹڈ گریسن، آ ہیپی اینڈنگ، میں خوش ہوں گریسن کیونکہ انجام اچھا رہا. یو مسٹ بی فیلنگ پریٹی پلیزڈ ود لائف، اور اب تم بھی زندگی میں خوشی محسوس کرو گے. اور اس نے کہا یس سر، جی سر. اور پھر یہ جو گریسن تھا وہ ایک کیا تھا، کوائٹ نروس بوائے، ایک پریشان سا حساس سا لڑکا تھا. اینڈ اٹ واز گریسن سینئر، اور یہ گریسن سینئر تھا، ناٹ جونیئر، ود ہوم چپس واز ڈسٹائنڈ لیٹر ٹو کنڈول. اور یہ جو ہے وہ گریسن سینئر تھا، جونیئر نہیں، جس کے ساتھ بعد میں چپس کو قسمت کے لکھے کے مطابق کنڈول یعنی تعزیت کرنی پڑی. جی بیٹا، یہ تھا آپ کا چیپٹر نمبر 10 آف مسٹر چپس. ٹھیک ہے، مسٹر چپس کا یہ چیپٹر 10 تھا جس کو آپ نے کرنا ہے. اس کے جو امپورٹنٹ پوائنٹس تھے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے ہیں، جیسے اس کی انگلینڈ کی پولیٹکس کے بارے میں،
گریسن کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اسٹرائکرس پر جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتائے ہیں اس پہ کوسچن ہوں گے امپورٹنٹ، اور اس کے علاوہ اولڈ میلڈرم اور رالسٹن کا جو ہے اس پہ کوسچن ہوں گے. آپ نے یہ امپورٹنٹ کوسچن جو ہیں وہ بیٹا کر لینے ہیں. ان پوائنٹ سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ کوسچن بنتے ہیں وہ آپ نے چیپٹر 10 سے یاد کر لینے ہیں. ہم اپنا چیپٹر 10 کو یہیں پہ اینڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اپنی سلیبس کو یہیں پہ اسٹاپ کریں گے، اور اب سے آپ کا نیکسٹ جو ہے وہ ریویژن کا پلان اسٹارٹ ہوگا. میں نیکسٹ ٹائم آپ کو سارا پلان بتا دوں گی کہ آپ نے کس طرح سے ریویژن اسٹارٹ کرنی ہے. نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے یہی کام ہے کہ آپ نے چیپٹر نمبر 10 کو ہی پریپیئر کرنا ہے، اس کے ہی کوسچن آنسرز جو ہیں وہ یاد کر کے رکھنے ہیں. میں اسی میں سے آپ کا ٹیسٹ لوں گی. ٹل دین اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے.